پروفیسر پوچھا گیا ہے کہ معرفت در حقیقت کیا ہے اور عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یہاں صدیوں سے ہماری مسٹک لٹریچر کی متاع رہا اور ہم یہ خیال کرتے رہے. اصل میں بہت سارے علوم جب کمپلیکیٹ ہوتے ہیں تو ان کی ٹرمینالوجی اور لینگویج بھی ساتھ ساتھ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے. ان شارٹ جیسے میں اس کی وضاحت آپ سے کروں گی، ایک شخص نے خواجہ میر علی سے کویشچن پوچھا کہ مجھے تجلی برقی عارضی نصیب ہے تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ تجلی برقی دائمی نصیب ہو جائے. تو میرا خیال یہ کہ اگر آپ اس پورے ہال میں اگر میں یہ سوال آپ سب کو کروں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیسی کوئی عجیب و غریب کیفیت ہے جس کی انڈرسٹینڈنگ بہت مشکل ہوتی ہے. انفیکٹ اگر ہم تصوف کی وہ تمام اصلاحات نکال کے دیکھیں تو وہی سیدھا سادہ سا ایک روٹین فرق رہ جاتا ہے کہ everybody has the ability to be a friend of God. ہر بندے اور بشر کو خدا نے اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا، بلکہ ایک حدیث قدسی بھی ہے جو دو لفظوں کے تغیر سے جو آپ کو واضح ہوگی کہ خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں انعرفا فخلقت الخلق لیعرفونی، میں نے مخلوق کو اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا. پھر دوسری جگہ لفظ موجود ہے فخلقت المحمد، تو میں نے محمد کو اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا. جب خدا تعارف چاہتا ہے تو وہ یہ تخصیص نہیں رکھے گا کہ میں کسی خصوصی بندے سے تعارف چاہوں، بیکاز ایوری ادر ہیومن بینگ ول بی اے ویسٹیج. اگر وہ میرے سوا بھی 10 بندوں کو اپنے لیے نہیں پیدا کر رہا تو وہ 10 بندوں کو ویسٹ کر رہا ہے. خدا ویسٹفلنس کا قائل نہیں ہے. اس نے ہر فرد و بشر کو جس کو زمین پہ پیدا کیا، چاہے کوئی اور صلاحیت دی ہو یا نہ دی ہو، اپنی شناخت کی صلاحیت دی ہے. یہ خادم حضرات خوب غور سے سنیں. اسٹینڈرڈائزیشن علیحدہ ہو سکتی ہے مگر تمام انسانوں کو اللہ نے اپنی شناخت کی صلاحیت دی ہے. رینج، استعداد، کیٹیگری اور ڈگری آف شناخت میں فرق ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو پیدا کرے اور پھر آپ سے اپنی شناخت کی صلاحیت چھین لے. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو پھر قبر میں یہ سوال فضول ہو جائے گا کہ من رب ہوگا. اگر آپ کے بہت سارے انسانوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خدا پہچان سکیں تو پھر قبر کا یہ سوال بے معنی ہے کہ من رب ہوگا. وہ تو آگے سے کہہ سکتے ہیں اللہ میاں ہمیں آپ نے دیا کیا تھا جو آپ کو پہچانے. یہ خدا کے جسٹس کے خلاف ہے. ہر انسان میں مکمل صلاحیت موجود ہے کہ وہ خدا کو پہچان سکے اکارڈنگ ٹو اے لیول. اب سوال یہ ہے کہ ہر آدمی شیخ عبد القادر جیلانی بننے کا کیوں سوچے؟ ہر آدمی علی بن عثمان حجویری بننے کا کیوں سوچے؟ مجھے سب سے پہلے لڑائی خواجہ معین الدین چشتی سے تو نہیں نہ لڑنی. میں نے کہیں سے شروع کرنا ہے. مجھے کسی نہ کسی ابتدائی حال میں کسی نہ کسی کوئی قدم اٹھانا ہے. میں خدا کے خیال سے، خدا کی محبت سے کوئی بھی اگر قدم اٹھاؤں گا وہ ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے. فاذکرونی، جس چیز پہ اللہ کا وعدہ کھڑا ہو اس سے کوئی کسی صورت میں تغیر پیدا نہیں. لا تبدیل علی کلمات اللہ، لا تبدیل علی سنت اللہ. نہ اللہ کا طریقہ کار بدلتا ہے. جو اس کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا وہ کبھی غلط نہیں ہوتا. خدا نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. خادم حضرات تصوف کو چھوڑ دو، مقامات معرفت کو چھوڑ دو. اگر آپ کی خواہش ہو کہ خدا تمہیں یاد کرے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فاذکرونی، آپ اسے یاد کرو. اور دوسری بات، اللہ نے آپ کو سب چیزیں دی، دولت دی، آسائش دی، مسائل کے حل دیے، ہر چیز دی، مگر ایک چیز نہیں دی. اس نے کہا یہ میں نہیں دوں گا.
آپ عزت و شہرت اور اقتدار و مال و اسباب کے ڈھیر لگا لو، ایک چیز نہیں لو، ایک اگر وہ آپ کو چیز لینی ہے تو آپ کو ہر صورت خدا کو پلٹنا ہوگا، وہ چیز ایسے نہیں ملے گی۔ وہ کیا اس نے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے بغیر تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں ہو سکتا، اس نے رول دے دیا۔ اب آپ اطمینان بھی دل کا چاہتے ہو، کون نہیں چاہتا؟ کس کا دن بے چینی کے شکار نہیں ہوتا؟ کون اپنی میزریبل کنڈیشن سے آشنا نہیں ہے؟ کون دل کا امن نہیں چاہتا؟ مگر کون خدا کی طرف جاتا ہے ڈھونڈنے کا؟ وہ تو بڑے واضح بات میں بات فارمولہ لکھ کے ختم کر چکا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو خبردار، میری یاد کے بغیر تمہیں اطمینان قلب نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر آپ اس کی یاد کے بغیر اطمینان قلب ڈھونڈتے ہو تو آپ خدا کو نہیں مان رہے ہو، آپ خدا کو ڈیفائی کر رہے ہو۔ آپ چاہ رہے ہو کہ میں خدا کو بتاؤں اللہ میاں جو بھی صحیح، میں تیرے بغیر بھی امن ڈھونڈ لا، ایسا نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا نے اپنی طرف آنے کے بڑے آسان سے طریقے رکھے ہیں، بڑے آسان محبت کے طریقے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی وحشت ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم کام کاج پورا کر لو نا، حج واج کے یا گھروں کے، یہ ہر جگہ لاگو ہے، حج کے موقع پہ حج کی رسومات پہ لاگو ہے، گھروں میں بھی فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، مجھے ایسے یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو کرتے، محبت سے، ان سے، ریگارڈ سے، میرا خیال رکھو کہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنی طرف رسائی کا طریقہ ہر جگہ بیان کیا اور بڑا سادہ ہے۔ وہ بجائے تصوف کی قوت القلوب میں ڈھونڈنے کے یا تعارف میں ڈھونڈنے کے یا مشکل ترین کتابوں میں، آپ ایک سیدھا سادہ اگر قرآن ایک طریقہ استعمال کرو تو آپ کو خدا اپنی دہلیز پہ ہر وقت نظر آئے گا۔ ہی از ویری اینکشس۔ یہ تسبیح، یہ ذکر و اذکار دو چیزوں پر مبنی ہے کہ خدا کی یاد سے خدا کے سوا کچھ نہ مانگو۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ بھائی دینا اسی نے ہے، سب کچھ دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ بھائی جب آپ ایک تم اعلیٰ ترین چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، اعلیٰ ترین چیز، پھر چھوٹی چیزیں کیوں مانگتے ہو؟ وہ تمہارا نگران ہے، تمہارے مسائل کہاں رہنے دے گا؟ جس نے تمہیں دل کا اطمینان دینا ہے وہ تمہارے مسائل نہیں رہنے دے گا۔ اس لیے وہ غلطی نہ کرو جو عقل سکھاتی نہیں ہے۔ غلط چیز مت مانگو، خدا سے مدد مانگو۔ اب ذرا دیکھو کیا کہتا ہے خداوند کریم، اگر چاہتے ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر، اسی کا کام ہے تخلیق، اسی نے سب کچھ بنانا ہے۔ He doesn't bother you۔ تخلیق اس کی ہے، کائنات اس کی ہے، امر اس کا ہے، مطلق جلال اسی کا ہے، وہی ذوالجلال والاکرام۔ آپ کیوں ایفرٹ کر رہے ہو خدا کے کاموں میں مداخلت کرنے؟ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ آپ کا تو کام یہ ہے کہ کسی بڑی قدرت کو دیکھو، کسی خوبصورت چیز کو دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کھڑے تھے تو ایک بڑی خوبصورت سی چیز گزری تو اصحاب خاموش رہے، تو حضور نے فرمایا تم سے تو جنات بہتر ہیں، کہ انہوں نے جب کبھی خدا کی کوئی اچھی بات کہی دیکھی تو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو اے بندگان خدا، جب کوئی اچھی چیز دیکھو، کوئی اچھے اپنے بچے کو دیکھو، کوئی اپنی اچھی کسی شائع کو جو پسند آئے دیکھو، تو اتنا ضرور پڑھ لیا کرو تبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے ہمارا رب جس نے ہمیں یہ حسن و خوبی عطا فرمائے۔ پھر کہا ادعوا ربکم
تضرع و خفیہ ان اللہ لا یحب المعتدین. یاد کرو اللہ کو، چاہے پکار کے کرو، چاہے خفیہ کرو، دل میں کرو، سنا کے کرو، شہرت کے لیے نہیں، خدا کے لیے کرو. پھر جب یہ کہا یاد کرو اور اعتدال سے کام لو، بے اعتدالی میں نہ پڑ جاؤ. پھر فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اصلاح کے بعد زمین کو خراب مت کرو. جب اللہ تمہارے حال پر مہربانی کرے، تمہیں دشواریوں سے نکال لے، تمہیں مصائب سے چھٹکارا دے، دوبارہ اپنی زمین خراب نہ کرو. احسان مند رہو، شکر گزار رہو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کب کہتا ہے تم مجھ سے لالچ سے نہ مانگو؟ اللہ تو کہتا ہے مجھ سے لالچ سے مانگو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف سے مانگ، اللہ سے طمع سے مانگ، مگر مانگ صرف اللہ سے. خوف و طمع کسی اور سے وابستہ نہ کرو، نہ کسی سے ڈرو، نہ کسی سے لالچ وابستہ کرو. مانگنا ہے یہ دو چیزیں بھی اللہ سے مانگو. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو پھر اللہ کی رحمت محسنین کے قریب رہیں گے. یہی محسن ہے جو روتے بھی اللہ کے آگے، سوچتے بھی اللہ کے آگے، اسی سے ہدایت طلب کرتی ہیں، اسی سے مانگتے ہیں. یہی ایک رسم وفا ہے جو آپ خدا سے نبھا سکتے ہو. خبردار خدا کی طاقتوں کو بانٹو نہیں، جادوگروں کو نہ دو، یہ چھوٹے چھوٹے فریب کاروں کو نہ دو. کوئی بندہ اللہ کی جگہ کوئی طاقت ایکسرسائز نہیں کر سکتا. بی کیئرفل. جو عہدے اس نے دے دیے، جو بانٹ اس نے رکھ دی. صرف ایک بانٹ اس نے رکھی ہے کہ واللہ موتی وانا قاسم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. اس کے علاوہ کوئی بندہ حائل نہیں ہوتا ان چیزوں میں. اور یہ جو خیر و شر کو آپ جادوگری کے حوالے سے دیکھتے ہو، تعویذوں کے حوالے سے دیکھتے ہو، یہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، سب سے بڑا گناہ. یہ خدا کے کاموں میں ایک بڑی ناجائز شرکت ہے. اور جادو، سحر، حساب کتاب، یہ تعویذ حب اور بغض، یہ لوگوں کو شکار کرنا، یہ اہل کفر کا کام ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سلیمان نہیں کفر کرتے تھے، شیاطین کفر کرتے تھے، لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، سحر کی تعلیم دیتے تھے. یہ یاد رکھنا کہ سحر کی جانب جانا، اس پہ یقین رکھنا کفر کے برابر ہے. اللہ نے کہا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم نے ہاروت و ماروت کو شعر سکھانے کے لیے اتارا تھا؟ بالکل نہیں. تمہاری عقل کی آزمائش کرنی تھی، تمہاری عقل کی آزمائش کرنی تھی. وہ تمہیں سراب دکھاتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، اور پھر تم ان کی طرف راغب ہو کے خدا کو بھول جاتے تھے. The simplest way is God is to be very simple. The simplest way to God is to be very simple. ایک ذرا برابر اخلاص، ایک قدم جد و جہد کا، توفیق کی طلب، اور پھر خدا آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. آپ اس کی دوستی سے جان چھڑاؤ گے، یہ کمبل کی طرح پھر آپ کو نہیں چھوڑے گی. پھر خدا آپ کو سیدھا کر کے رہے گا.